قوم تو از رنگ و خو بالا ترست. اقبال کہنا تو جڑا مسلمان ہے نا تیری جڑا ہے نا یہ آمیزش چاہے وہ عرب ہوئے چاہے وہ عجم ہوئے چاہے وہ حبشی ہوئے چاہے وہ یورپ دا ہوئے چاہے مشرق دا ہوئے چاہے وہ مغرب دا ہوئے چاہے درمیان دا ہوئے چاہے شمال دا ہوئے چاہے وہ جنوب دا ہوئے جس نسل دا بھی ہوئے قوم تو از رنگ و خون بالا ترست قیمت یک اسودش صد احمرست. اقبال کہنا جلیا تھے سارے دنیا دے چٹے کٹے ہو جان نا کافر او تے حضرت بلال جس خاک کو تے چلے اس خاک دا مقابلہ نہیں کرتا. قیمت یک اسودش صد احمرست. ہاں جی فرما کروڑاں ارباں بھی چٹے جمع ہو جان نا تے حضرت بلال دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے. آگے جی قطرہ آب وضو کمبرے اے مولا علی دے غلام من حضرت کمبر ایتھے آ کے اقبال پھر قلم ہی توڑ دیتی. کہندا قطرہ آب وضو کمبرے دربہا برطرز خونے کیسرے. کہندا ہوئے حضرت مولا علی دے جڑے غلام حضرت کمبر جڑا وضو کیتا نا اس وضو دا جڑا ایک قطرہ پانی ڈگیا نا قیصر بادشاہ دا خون بھی او دا مقابلہ نہیں کر سکتا. سپر پاوراں دا بادشاہ سپر پاور. اے اقبال ایتھے آ کے مولا علی نو گل پیش کیتی. مولا علی حضرت مولا کائنات عمر بن عبد ود گنڈا جنہوں امرو بن عبد ود لوگ پڑھ دیں امرو تے گلہ ساڑھے نال مڑ کے کر دیں پڑھنا عمر تے عمر دا فرق بھی نہ پتا ہوئے عمر تے عمر دا فرق کی ہوئے تے گلہ مولویاں عباس اے تسی مدرسے بند کرنا چاہتے ہو سارے مل کے تسی کہندے ہو نا مولوی ہٹ گئے تے اسی ترقی کرنی ہے جی ترقی ہونی جڑی ہو رہی اے تو شکر کرو جی نمازوں پڑھانے والے تانوں لوگ ہیں جدوں سکولاں جو پڑھ کے کوئی امام آئے گا نا تے اجے کرونا چاہنا چونا تے مسیتاں بند کر کے لوگاں گھرن چلا جانا ہے. ہاں اے سکیاں چٹائیاں تیری خاک میں ہے اگر شرر. کیوں جی جدو مولا علی اپنے دور خلافت بیٹھ کے نا مسجد کوفہ سکے ٹکڑے کھا رہے تے اج نبی بندہ آیا انہیں کہا علی نو ملنا ہے. آپ نے فرمایا علی تے میں ماں انہیں کہا حضور جان دیو علی تے تسی نہیں میں تو سنیا انہیں خیبر دا دروازہ کھیڑ کے کھبے ہاتھ تے چک لیا بعد 80 صحابہ انہوں ہلا بھی نہ سکے. او تو چھڑو بادشاہ ہو اے سکیاں روٹیاں کھان والا بھی علی ہو سکدا. آپ نے فرمایا جلیا علی میں ہی ہاں. انہیں کہا پھر او کی ہویا پھر اقبال نے وہ ترجمہ کیتا انہیں کہا اقبال کہندا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری. مولا علی فرمایا جلیا اے جڑی نا اے ساڈی جسمانی طاقت تے خیبر دا قلعے دا دروازہ چکنا وہ ساڈی روحانی طاقت وہ ساڈی روحانی. عمر بن عبد ود گنڈا آ گیا وہ جناب گھوڑے نو چھال مروا کے ادھر آ گیا کہنے لگا ہے جی کوئی جنت لین والا طنز کیتا ہے. بہت سارے لوگ حضور دی عزت آبرو تے جدوں ممتاز نے بھی گل کیتی نا عامر عبد الرحمن کولوں کتاباں موجود ہیں میں انہاں دے نام نہیں لیندا ویسے وہ مرن والے. عامر عبد الرحمن شہید چیمہ دے جدوں خبر آئی نا کہ انہیں جرمنی گستاخ مار دیتا تے ایک بہت بڑا اپنے آپ نو لیڈر کہنے والا اجے زندہ ہے موت و حیات دی کشمکش وچ نام نہیں لیندا ویسے لاندن دی او دے پئیاں ہویاں اور نے کہا اس کو کسی نے جنت کی خوشخبری سنائی ہوگی اس دا بیان ہے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا دین کا تو یہ آج تو نئی بات نہیں ہے یہ تو عمر بن عبد ود نے بھی کی ہے. کہنے لگا ہے جی کوئی جنت لین والا. مولا علی عرض کی تھی حضور میں نے حکم دیو میں اس گونڈے دے مقابلے جانا. رسول اللہ نے پگڑی بدھی حضرت مولا علی دے سر تے حضور نے پتی پھر حضور نے تلوار دیتی. جب مولا علی گئے تو جا کے سامنے کھڑے ہو گئے تو کہنے لگا میرے تعلقات سن تواڈے ابا جی نہ میں تانوں نہیں مارنا چاہتا. آپ نے فرمایا میں تانوں مارنا چاہتا. جب وفا رسول اللہ نال سکھی تو پھر وفا وہی ہونی ہے. ہاں جی اس نے کہا میں تانوں نہیں مارنا چاہتا تواڈے ابا جی نہ میرے تعلقات سن. فرمایا میں تجھے مارنا چاہتا. وہ تو جناب آگ بگولا ہو گیا بھائی پورے عرب وچ مینوں بھی بندہ کوئی چیلنج کر سکدا. آپ نے فرمایا سن گل میں سنیا تینوں ترے گلاں چوں ایک بندہ گل کرے تو من جاندا. انہیں کہا ہاں. فرمایا میں ترے گلاں تیرے نال کرنا جڑا تیرے دل کرے من جا. انہیں کہا پہلی گل تے ہے کہ کلمہ پڑھ اور جتھے کوئی لگیا لگے ہی رہن دے. کیسا جناب ادھروں یورپ پچھو یہ گلاں اتنے آندیاں اور چھڈو جی کسی کو نہیں چھیڑنا سب بھی ٹھیک ہے. میں کہا مولا علی فرمایا کلمہ پڑھو تن دعوت اسلام دینا جس مقام تے میں کھڑا آ جا اتنے حضور دے نال کھڑا ہو جا. انہیں کہا میں تے نہیں کر سکتا. فرمایا دوسری پھر گل ہے اپنی جان دی حفاظت کر کے چلا جا. پھر سوچی جا کے حضور نو رب نے عزتاں دینیاں ہی دینیاں اج نہیں پوری دنیا تے گل تے پھیلنی تے پھر تم ہی اس عزت وچ لے لویں تھوڑی جیاں واپس چلا جا اپنی جان بچا کے واپس. انہیں کہا میں تے اپنے گھوڑے نو اتنا کھوایا تے انج کیتا تے فلان کیتا تے میں تے انجاں تے میں انجاں. فرمایا پھر ہن تیسری گل لے وے کہ میدان حاضر ہے.
جتھے کوئی لگیا لگیا ہی نہیں کوئی ہاں اسلام کہنا یا ایمن یا ایمن یا ایمن. یہی خالد بن ولید کی ایسی فرمایا ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں, نہیں تو پھر ٹیکس دو, نہیں تو پھر موت حاضر. یہی بولی مولا علی دی, یہی سیف اللہ دی, یہی حیدر کرار دی, یہی سیف من سیوف اللہ دی. یہ نہیں ہوتا کہ بندے کو طاقت آ جائے تو پیسہ آ جائے تو پھر بندے کا مزاج بدل جاتا ہے. پھر دین وہی ہے جڑا حضور دے گئے. وہ حضرت بلال نو بھی وہی سمجھ آیا تو مولا علی نو بھی وہی سمجھ آیا. سمجھ آئی نا بات؟ وہ حضرت خالد بن ولید نو بھی وہی سمجھ آیا. تے دنیا دے وڈے شاعر کلاب بن ربیعہ, وڈے شاعر عرب دے سب تو وڈے شاعر, کلمہ جدو پڑھیا نا تے حضرت عمر فرمان لگے یارا شعر تے سناؤ. وہ کہنے لگے جدوں دی سورہ بقرہ پڑھی شعر کہن تے دل نہیں کرنا. جدو بندہ مان جدو وفا سکھ جے لئیے فرمایا بس جی جدوں دی سورہ بقرہ ایڈے وڈے شاعر ایڈیاں وڈیاں گلاں فرمایا ایک شعر میں ضرور کیا کلمہ پڑھن تو بعد, باقی میں سورہ بقرہ تو بعد شعر نہیں پڑھیا. انہوں نے کہا کی پڑھیا؟ فرمایا الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی اکتسبت من الاسلام سربالا. اس اللہ دا کتنا ہی شکر ہے کہ اس نے مرن تو پہلے میں نے حضور دی غلامی دے دیتی. لو جی میدان لگ گیا, مولا علی آ گئے, عمر بن عبد ود گنڈا آ گیا. مولا صحابہ کہتے ہیں اینج مولا علی ادھے جناب لڑے کہ گرد و غبار اتنا اڑیا کہ گرد و غبار مولا علی بھی گم ہو گیا, عمر بن عبد ود بھی گم ہو گیا. اور جی اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں کہا اسلام عمر بن عبد ود کے مقابلے میں علی کو بھی لاتا ہے. لو جی کہتے ہیں پھر تلوارہ چلن دی آواز آئی تو سارے صحابہ دے دلو چھوڑے تکبیر سے تھر تھراتی زمین. کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو پھر وہ چھنکار تلواراں دی بند ہو گئی. اسی بھائی دل دھڑک رہا ہے خدا جانے کی بننا. تو کہتے ہیں اتنی دیر میں پھر مولا علی نے اللہ اکبر دا نعرہ لایا. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت. کہتے ہیں پھر صحابہ پھر کیا وجہ نعرہ لایا ہونا؟ ہاں وہ نعرہ تو 50,000 لشکر تک بھی پہنچا ہونا. کہتے ہیں پھر اگلی گل بڑی عجیب ہے, حضور کتنے خوش ہوندے. کہتے ہیں مولا علی کہتے ہیں جدو میں مڑیا نا گرد و غبار چو نکلیا باہر تے سامنے رسول اللہ. فرمایا یتحللو, فرمایا حضور کے چہرے انور کی تو روشنی اور جاہ و جلال کی تو پہلے ہی کوئی مثال نہیں تھی. جب مجھے حضور نے فاتحانہ انداز میں آتے ہوئے دیکھا تو حضور کا چہرہ مزید چمک اٹھا. حضور کے دین کا جو کام کرتا ہے حضور اس پر خوش ہوتے ہیں, حضور اس پر خوش ہوتے ہیں. حضور کا چہرہ انور مزید چمک اٹھتا ہے. اور مولا علی حضور تک پہنچتے ہیں. پھر گل کے کی تھی, شعر کی پڑھے, شعر کی نصر الحجارت من صفاحت رائہ نصرت رب محمد بثوابی. مولا علی لا رہا ہے تلوار ہاتھے تے نال شعر پڑھ دے آ رہا ہے. فرمایا یہ بے وقوف تھا, یہ بے وقوفی میں پتھروں کی مدد کرنے آیا, بتوں کی مدد کرنے آیا. نصر الحجارت من صفاحت رائہ ونصرت رب محمد بثوابی. فرمایا میں نے رب محمد کی مدد کی بڑی سوچ سمجھ کر مدد. لاؤ جی اے گل جڑے دین دشمن بھی سن لون, ناموس رسالت دے غدار بھی سن لون, ختم نبوت دے ڈاکو بھی سن لون, پوری دنیا دے کافر بھی سن لون. مولا علی آخر جڑی سانو سہارا دے گئے. لا تحسبن اللہ حاضل دینہ و نبیہ یا معاشر الاحزاب. علی پڑھ رہے ہوں مولانا تے حضور موجود ہوں تے صحابہ موجود ہوں, پڑھن دا پھر انداز کے ہو جان. فرمایا قیامت تک احزاب حزب بھی جمع, اس کا مطلب لشکر, دنیا دے لشکر سن لون, سپر پاوراں سن لون, اور دنیا دے دین دے دشمن تے ساریاں فوجاں سن لون, دین دے ٹرمپ دی فوج تے دے یار سن لون سارے. مولا علی گل کی فرمائی لا تحسبن اللہ حاضل دینہ و نبیہ یا معاشر الاحزاب. فرمایا اللہ کے بارے میں کبھی یہ گمان بھی نہیں کرنا, ہرگز یہ گمان نہیں کرنا کہ کبھی اللہ تعالی اپنے دین کو اور اپنے نبی کو بغیر مدد کے چھوڑ دے گا. بس ہمیں اسی پر بھروسہ, ہمیں اسی پر مان ہے. ہاں جی اسی پر مان ہے. مولا علی فرمایا ایک گمان کدی اللہ دے بارے نہیں کرنا.